من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. حضرات سامعین، علماء کرام، تقریر شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اسی عشرے کی یہ آخری مجلس ہے، میں آپ حضرات کا، تمام مسلمان بھائیوں کا، علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے محبت دی اور میں نے یہاں جس اپنائیت کو محسوس کیا ہے، انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رہے گا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں، محمد آل محمد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک بطفیل محمد آل محمد آپ تمام حضرات کو شاد اور آباد رکھے، آپ حضرات میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دکن کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بڑی عزت دی. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر آپ حضرات کو ضامن دینے کے لیے آؤں گا. آج حضور اکرم اور قرآن کے موضوع پر میری چھٹی گفتگو ہے، چھٹی نشست ہے. میں نے کوشش کی کہ حضور اکرم کے زندگی کے ہر پہلو پر آپ سے بات کر سکوں، لیکن جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے رسول کے زندگی کے ہر پہلو پر بات کی ہے. میں نے عرض کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ختمی مرتبت کی ذات سمجھ میں آ جاتی تو آل محمد از خود سمجھ میں آ جاتا. لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ حضور اکرم سمجھ میں نہیں آیا، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آئے، بطول سمجھ میں نہیں آئی، حسن اور حسین سمجھ میں نہیں آئے. مقصد رسول ہے، اور رسول کو مسلمانوں نے جس طرح کتابوں میں پیش کیا ہے، جب ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو شرم سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. پھر کتابیں چھپتی ہیں فارغ میں وہاں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کا پرچم جلاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دو ہی مکتب فکر ہیں، معاف کرنا تنقید کے حساب سے نہیں. اور جتنے مسلمان ہیں انہوں نے رسول کو لیا صحابہ کرام سے، ہم شیعوں نے رسول کو لیا آل محمد سے. اب جیسے صحابہ کرام نے رسول کو سمجھا
उनके पैरोकार वैसे ही रसूल को मानते हैं, और जैसे आले मोहम्मद ने रसूल को समझा, हम ऐसा ही रसूल को मानते हैं जैसे आले मोहम्मद ने हमें कहा। अब आप देखते हैं, और आज की तकरीर यहां से मेरी शुरू होती है। मैंने अर्ज किया कि हजूर अकरम के जिंदगी पर हमें बयान करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर नहीं गुफ्तगू हो रही, गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, गुफ्तगू हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और मैंने यही अर्ज किया था, और जहां से आज की मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, कि हर नबी का कोई न कोई गवाह आया, और आज की तकरीर मेरी इस आयत से शुरू होती है। मैंने अर्ज किया था कि लफ्ज शहीद की माने हाजिर नाजिर की है, शहीद माने हाजिर नाजिर। अब अल्लाह ने जब हजूर अकरम के लिए इरशाद फरमाया तो सूरत निसा में इरशाद हुआ, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिक अला हाउला शहीदा। मेरे हबीब, क्या हाल होगा उस वक्त जब हर नबी अपनी उम्मत पर शहीद होंगे और आप तमाम अंबिया पर शहीद होंगे। हर नबी अपनी अपनी उम्मत पर गवाह होगा और आप तमाम अंबिया पर गवाह होंगे। अब यही फर्क है रसूल में और मेरे मौला अली में, कि रसूल अंबिया पर शहीद है और मेरा मौला अली रसूल पर शहीद है। यानी एक जुमले में किबला अर्ज ये करूं कि जब तमाम अंबिया को नबूवतें मिल रही थी तो रसूल देख रहा था, और जब रसूल को नबूवत मिल रही थी तो अली देख रहे थे। समझ में आ गई बात? अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या मुसलमानों ने किया, मैं वही अर्ज करना चाहता हूं जो मेरा मकसद है। कि आज अगर मैं अज़ाखाने ज़हरा हैदराबाद दखन में सिर्फ एक लफ्ज कह दूं तो शायद कल अखबारों में आ जाए। अगर मैं कह दूं कि फला नबी रसूल से अफजल, तो कहेंगे कि ये काफिर है, क्योंकि हमारा रसूल सैयदुल अंबिया है। तो अगर वाकई आप दिल से मानते हैं या जबान से, आइए क़िबला कुरान हकीम की तरफ चलता हूं। मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती ये की जो मैंने अर्ज किया था। अब जनाब अबू तालिब को छोड़कर, क्योंकि मैंने हर शख्सियत पर गुफ्तगू की है, आज की मेरी गुफ्तगू है कि मुसलमानों ने यहां तक लिखा कि हजूर अकरम के वालिदैन जो थे वो काफिर थे। सिर्फ काफिर नहीं लिखा, उनको जहन्नमी लिखा कि हजूर अकरम के वालिदैन जो हैं वो जहन्नमी है। तो फिर माफ करना, जो रसूल अपने वालिदैन को न छुड़ा सके वो आपको क्या छुड़ाए? तवज्जो चाह रहा हूं मेरे करीब बैठने वाला, जो रसूल अपने वालिदैन को न बचा सके वो तुम्हारी शफाअत क्या करेंगे? अब आइए अल्फाज ये अभी पूरी तवज्जो जहां जहां मेरी आवाज आ रही है। और क़िबला अली नकी साहब जाफरी साहब आए हैं क़िबला, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी खुशी होती है जब उलमाए कराम मेरी तकरीर में आते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि ये हिम्मत अफजाई भी है, इज्जत अफजाई भी है। और जब तमाम मसलक के उलमा इकट्ठे होते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। चलता हूं मैं कुरान हकीम की तरफ। ये अल्फाज हैं सूरत कसस के, व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ी, और हमने मूसा की मां को वही की कि अपने बच्चे को दूध तुम पिलाना। शायद मैं समझा नहीं सका। देखो मैं जो 5 तकरीरें की हैं उनका मकसद क्या है। वअौहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ी, और हमने मूसा की मां को वही की कि अपने बच्चे को दूध तुम पिलाना। अगर इस आयत पढ़ने से पहले मैं ये कहता कि अल्लाह ने रसूल की वालदा पर वही की, अली की वालदा पर वही की, अरे ये कैसा? वही तो नबी पर होता है,
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں وحی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ اس پر اللہ نے وحی کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کی ماں پر وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بی بی ہاں ماں کا دل ہے، اگر ڈر ہو تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دینا، اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ موسیٰ امانت ہے، تیری امانت ہے، اور میں تیری امانت کو آپ کے پاس واپس کروں گا، کیونکہ میں نے اس کو نبی بنایا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، ایک چھوٹی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا۔ بڑی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن میں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا، اور اگر ڈر لگے تو اس کو تابوت میں بند کر کے پانی میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، حزن نہ کرنا، خوف نہ کرنا، یہ امانت ہے آپ کی ہمارے پاس، ہم اس کو تیری طرف واپس کریں گے۔ ہم نے اس کو رسول بنایا ہے، ہم نے اس کو رسول بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا۔ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے تمام وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ، ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا۔ ارے یہ تو موسیٰ کی، اور جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تو جناب لوخا نے، جناب موسیٰ کی والدہ نے اس کو تابوت میں بند کیا، دریا میں ڈال دیا، 3 دن سے لے کر 7 دن تک ہے کہ وہ دریا میں رہا، دریا میں رہا، تابوت تیرتا رہا۔ والے تو مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے تم تو کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے، ہم رسول جیسے، ہم رسول جیسے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو پیٹی میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ کیوں؟ اگر تابوت میں سوراخ ہوتا تو پانی پڑ جاتا، تابوت ڈوب جاتا، اور اگر سوراخ نہیں تھا تو بغیر ہوا کے بچہ زندہ کیسے رہا؟ بچہ زندہ کیسے رہا؟ بچہ زندہ کیسے رہا؟ اور اللہ نے کہا قرآن میں کہ ماں کے بغیر کسی کا دودھ نہیں پیا، اور تم نے رسول کو 1 کا نہیں 7 کا 13 دائیوں کا دودھ پلایا۔ ارے حیا کرو، شرم کرو، جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی غیر کا دودھ نہیں پیتا، جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، وہ رسول کے لیے کہتے فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا۔ ہم رسول کو، وہ رسول، ہم کتابوں والے رسول کو نہیں مانتے، ہم قرآن والے رسول کو مانتے، جو قرآن کا رسول ہے، جو قرآن کا رسول ہے، اس رسول کو مانتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہی جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے، بچہ تھا، آپ دیکھو اللہ نے کسی نے محبت سے کہا، یہ الفاظ ہیں سورت طٰہٰ کے۔ سورت طٰہٰ مکی سورت ہے، سورت قصص مکی سورت ہے۔ ارشاد ہوا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت منی، موسیٰ میں تم سے محبت کرتا، اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا، موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دشمن کے گھر میں بھیج رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا ہوں، میں اللہ تم سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا
کہ میں تمہیں دشمن کے گھر میں بھیج رہا ہوں، میں نے تمہارا انتظام پہلے کیا ہے، میں اللہ عادل ہوں، میں کبھی آسیہ کو فرعون کے گھر میں نہ بھیجتا، میں نے آسیہ کو فرعون کے گھر میں اسی لیے بھیجا ہے وَلْتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اب اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر رسول سمجھ میں آ جائے گا۔ پتا چلا ابھی وہ جملہ نہیں کہتا کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں کہ اللہ نے جناب آسیہ کو فرعون سے بھی محفوظ رکھا، بھیجا کیوں تھا کہ یہاں میرا معصوم نبی آئے گا۔ پتا چلا اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ پہلے معصوم کے آنے کا انتظام کرتا ہے پھر معصوم کو بھیجتا ہے۔ دیکھیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ارے جو اللہ ابھی وہی جملہ کر دوں، اگر کہہ دوں کہ جناب موسیٰ رسول سے افضل تو کل اخباروں میں آ جائے گا کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں۔ ارے تو پھر اگر واقعی رسول کو سید الانبیاء مانتے ہو تو سب سے پہلے رسول کے والدین کو موسیٰ کے والدین سے افضل ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ موسیٰ کے آنے سے پہلے اس کا انتظام کرتا ہے کہ آسیہ کو بھیجتا ہے تو جو آسیہ مومنہ ہے، کوئی مسلمان بتائے، آج تو کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں، میں ان کو کہتا ہوں کیا کسی تاریخ میں بتاؤ، کسی تفسیر میں بتاؤ کہ جناب آسیہ جو رسول نے فرمایا کہ 4 عورتیں نساء العالمین ہیں، یہ تو فرعون کی بیوی تھی، کسی کتاب میں دکھاؤ، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، کام کیا کیا تھا؟ نبی کی پرورش کی تھی۔ آسیہ نے بچوں کو قربان نہیں کیا تھا۔ ارے جو آسیہ موسیٰ کی پرورش کرے وہ تو نساء العالمین ہے، تو جو ابو طالب پرورش کے ساتھ بچوں کو قربان کر دے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات قبلہ؟ میں نے عرض کیا کہ جب تمہارے سمجھ میں موسیٰ ہی نہیں آیا تو تمہاری سمجھ میں رسول کیسے آئے گا؟ پہلے موسیٰ کو سمجھو، آدم کو سمجھو، ابراہیم کو سمجھو، نوح کو سمجھو۔ جب تمہاری وہی سمجھ، اب میں تمام آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، شعیب ابو طالب میں رسول کیا کرتا تھا؟ علی کو سلاتا تھا رسول کے بستر پر، اور رسول کو سلاتا تھا علی کے بستر پر۔ آپ مجھے کوئی سائنسدان سمجھائے، آپ حضرات مجھے سمجھائے، شعیب ابو طالب میں رسول کی عمر کیا تھی؟ 45 برس۔ علی کی عمر کیا تھی؟ 15 برس۔ تو یہ کافر اندھے ہو گئے تھے؟ یہ بچہ، یہ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، پھر جو میرے قریب بیٹھے ہیں، شعیب ابو طالب میں جناب رسول کی عمر ہے 45 برس، علی کی عمر ہے 15 برس۔ بچہ تھا تو کیا کافر اندھے ہو گئے تھے؟ ان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ یہ بچہ ہے، وہ رسول ہے؟ تو پھر یہ جناب ابو طالب کیا کرتے تھے کہ 45 برس کے نوجوان کو سلاتے تھے 15 برس کے بچے کے بستر پر، اور 15 برس کے بچے کو سلاتا تھا رسول کے بستر پر۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو کہو کہ یہ واقعہ غلط ہے، اگر تم نے واقعہ غلط کہا تو پھر قرآن سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، یا تو ماننا پڑے گا کہ جب نبوت امامت کے بستر پر آتی ہے تو امام لگتا ہے، اور جب امامت نبی کے بستر پر آتی ہے تو نبوت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جناب آئیے قبلہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ ہود کے،
ارشاد ہو رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ میرے نور کشتی بنا، میری نگرانی، میرے آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں کشتی بنا، وحی کے مطابق میرے حکم کے مطابق کشتی بنا، کشتی بنا میری نگرانی میں میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، وحی کے مطابق بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کے مخالف ہوں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا۔ بڑا جملہ پھر کھا گئے میرے قریب بیٹھنے والے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ نو کشتی بنا میری نظروں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق بنا، لیکن ایک بات نو یاد رکھ، تو صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ جو کشتی کے دشمن ہوں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، اگر تو نے سفارش بھی کی تو میں ان کو غرق کر دوں گا۔ بڑا جملہ ہے سمجھنے کے لیے۔ نوح کشتی بنا، کشتی بنا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے نظروں کے سامنے، اور یاد رکھنا جو کشتی کے دشمن ہیں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، میں ان کو غرق کر دوں گا، میں ان کو غرق کر دوں گا، میں ان کو غرق کر دوں گا۔ اور یہ ایسی حدیث ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، سر پر کوئی مسلمان قرآن کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، تو میں خطاب چھوڑ دوں گا۔ رسول نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میری اہل بیت کی مثل بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑا وہ ہلاک بھی ہو گیا، غرق بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا۔ اور مسلمان بھائی بتاؤ، ارے بیٹے سے زیادہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ بیوی سے زیادہ کوئی صحابن ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا جو کشتی کے بارے میں نہیں، ایک جملہ 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے، وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابوں کو، نوح کے صحابوں کو نہیں۔ بڑا جملہ پھر کھا گئے، اب اس سے زیادہ قبلہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کو نجات دی اور جو کشتی کے صحابی تھے، کشتی کے، نبی کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا تعلق نوح سے نہیں، کشتی سے ہے، کشتی سے ہے۔ جو کشتی کے صحابی تھے ہم نے اس کو بچایا، اور ہم نے عالمین کے لیے کشتی کو آیت قرار دیا، دلیل قرار دیا۔ اب صحابی بیوی سے زیادہ کوئی صحابی نہیں، وہ بیوی والے سے پوچھو، ارے بیٹے سے زیادہ کوئی بڑا صحابی نہیں۔ غلطی کیا تھی کہ کشتی کے دشمن تھے، کشتی کے دشمن تھے، اور اللہ نے فرمایا نو نو نو، ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، میں ان کو غرق کر دوں گا۔ پہلے تو مسلمان بھائی بتائیں، ارے کشتی ہے کھجور کی بنی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کہے کہ اس کشتی میں عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، تو میں خطاب چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں؟ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ارادے سے بنی ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ ارے جو لکڑی کی کشتی ہے اس میں تو عیب نہیں ہے،
تو پھر اہل بیت کہاں، نوح کی کشتی کہاں؟ وہ کشتی کھجور کی بنی ہوئی، یہ کشتی نور کی بنی ہوئی۔ اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق، اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق۔ ارے اس کشتی کا ہر جنس سے الحاق تھا، اور یہ کشتی اہل بیت ہر رجس سے پاک، ہر رجس سے پاک۔ ارے تم پر معاف کرنا، جس نے نوح کی کشتی کو چھوڑا، چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ غرق ہو جاتی ہے، تو پھر جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑا، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے جناب نوح کی بیوی جناب نوح سے لڑی تو نہیں تھی، جنگ تو نہیں کی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ تو جناب نوح کی کشتی تو ہر عیب سے پاک ہے جو کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور تم رسول کے اہل بیت سے عیب نکالتے ہو، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ آئیے چلتا ہوں ایک حدیث پڑھ کر پھر قرآن حکیم کی طرف آتا ہوں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں کہ بلا ایک حدیث ہے، یہ میں کبھی نہ پڑھتا ہوں، لیکن متعدد مقامات پر بخاری شریف میں آئی ہے، متعدد مقامات بخاری شریف میں آئی ہے۔ وہ حدیث ہے جب رسول نے خیبر میں پڑھی تھی، خیبر میں رسول نے پڑھی تھی، کیا آپ کہا تھا لَأُوتِيُنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل ضرور علم دوں گا، کل میں رسول ضرور علم دوں گا مرد کو جو قرار ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ اللہ اور رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہوگا۔ کل میں قبلہ حیران ہوں، قرآن شاہد ہے، سورۃ انفال شاہد ہے کہ ہر جنگ میں رسول نے ہر سپاہی کو، ہر صحابی کو اتنا حصہ دیا، یکساں حصہ دیا، برابر حصہ دیا۔ جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، اور جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی اتنا حصہ۔ جنگ خیبر واحد جنگ ہے جس میں رسول نے علی کو دگنا حصہ دیا۔ ابھی ایک بلا میرا بڑا جملہ آپ حیدرآباد دکن والے کھا گئے ہیں، مجھے ریپیٹیشن کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں۔ میں نے کہا ہر جنگ میں رسول نے ہر صحابی کو یکساں حصہ دیا، لیکن خیبر میں علی کو دگنا حصہ دیا، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، تو کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کل علم دوں گا مرد کو، اور مرد کو عورت کے حصے میں دگنا ملتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن جہاں سے